وہ ایک عورت، عظیم عورت، عظیم دختر، عظیم خواہر، عظیم مادر، عظیم بیوی۔ وہ ایک عورت، عظیم عورت، عظیم دختر، عظیم خواہر، عظیم مادر، عظیم بیوی، جو ملک و ملت کی ڈھال بن کر ہر ایک جابل کے بالمقابل چٹان بن کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حق کا پرچم اٹھا کے باطل سے لڑ رہی تھی۔ اسے خبر تھی، جانتی تھی، رہے صداقت میں اپنی ہستی لٹانا ہوگی، وفا کی شمع جلانا ہوگی، سو اس نے کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ شمع بزم وفا کی صورت میں ڈھل گئی ہے، وفا کی اعلیٰ مثال ہو کر وہ جاویداں ہے۔ وہ کل بھی زندہ تھی، اب بھی زندہ ہے اور رہے گی۔ وفا شناسوں کا فیصلہ ہے، تجھے شہید وفا کہیں گے، تجھے شہید وفا لکھیں گے۔ عوام کی اے عظیم لیڈر، عظیم رہبر، خراج تجھ کو، سلام تجھ پر، سلام تجھ پر۔ 27 دسمبر سن 2007۔ آج 27 دسمبر سن 2024 ہے۔ سامعین اکرام، کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے، کہتا ہے آداب عرض۔ 27 دسمبر کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی برسی ہے، جو جدید تاریخ میں ایک مسلم قوم کی پہلی خاتون رہنما تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے 1988، 1990 اور 1993، 1996 میں 2 بار پاکستان کی وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 21 جون 1953 کراچی میں ولادت ہوئی۔ 27 دسمبر سن 2007 ان کا یوم شہادت ہے۔ قدامت پسند اور پدرانہ معاشرہ، وہ ہمیشہ عالمی سیاسی اسٹیج کا مرکز رہیں اور دنیا بھر کی خواتین کے لیے ایک تحریک تھیں۔ ان کی اعلیٰ ذہانت اور قومی اور بین الاقوامی سیاسی اور سماجی مسائل کی باریک بینی نے بہت سے مرد سیاسی رہنماؤں کی ذہانت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ حقیقی معنوں میں بین الاقوامی سطح کی واحد پاکستانی سیاستدان ہیں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے یہ اعزاز محض اپنے عظیم والد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے حاصل نہیں کیا، بلکہ جمہوریت اور آئین کی بالادستی کے لیے اپنے غیر متزلزل اور غیر سمجھوتا جدوجہد کی وجہ سے حاصل کیا۔ ان کا سیاسی سفر آسان نہیں تھا۔ انہیں جمہوریت
حقوق اور انصاف کے لیے اپنی سیاسی لڑائی کی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جلا وطنی اختیار کر گئیں اور اس کے بعد جب یہاں پاکستان واپس تشریف لائیں، عوام کے ایک سمندر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر مزید ان کے لیے، ان کی درجات بلندی کے لیے دعا ہے، پروردگار عالم اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ سامعین اکرام، 27 دسمبر سن 2024 جہاں آج محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہید کی برسی ہے، وہیں ہمارے عہد کے شہداء کرام کا یوم ولادت بھی ہے۔ تاریخ ولادت 27 دسمبر۔ ہماری مراد ہے ہمارے قلم قبیلے کی ایک معروف شاعرہ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ سے، اور دوسرے جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، معروف ماہر تعلیم اور عہد حاضر کے معروف سینئر شاعر۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے پیش خدمت ہے محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کے کلام، اور ڈھیروں دلی دعاؤں کے ساتھ ہماری بہنہ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، جن کا عکس جمیل آپ کی اسکرینز پر نمایاں ہے۔ ڈھیروں دلی دعائیں محترمہ تابندہ سحر عابدی، جیتی رہیے، سلامت رہیے۔ آپ کا قلمی نام ہے تابندہ سحر عابدی، تخلص سحر۔ اور خاندانی نام سیدہ اعجاز فاطمہ عابدی، خاندانی نام ہے آپ کا، اور تخلص سحر تابندہ سحر عابدی صاحبہ، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ نے فرمایا کہ زندگی ہم بھی تیرے ناز اٹھاتے، لیکن زندگی ہم بھی تیرے ناز اٹھاتے، لیکن ہمیں فرصت نہ ملی ہجر کی مزدوری سے۔ زندگی ہم بھی تیرے ناز اٹھاتے، لیکن زندگی ہم بھی تیرے ناز اٹھاتے، لیکن ہمیں فرصت نہ ملی ہجر کی مزدوری سے۔ شاعری سچ بولتی ہے محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ۔ آج ماشاءاللہ 27 دسمبر آپ کا یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیے بہنا، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ یہ ہے محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، جن کا آج یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ آپ نے محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، جن کا خاندانی نام سیدہ اعجاز فاطمہ عابدی ہے، قلمی نام تابندہ سحر عابدی، تخلص سحر،
ایک شعر ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا، اب ان کی غزل پیش خدمت ہے۔ فرمایا کہ زندگی تھک گئی، ہر بات نے پہلو بدلا، زندگی تھک گئی، ہر بات نے پہلو بدلا، وحشت ہجر میں جذبات نے پہلو بدلا، زندگی تھک گئی، ہر بات نے پہلو بدلا، وحشت ہجر میں جذبات نے پہلو بدلا، کشمکش نے میرا آئین وفا توڑ دیا، کشمکش نے میرا آئین وفا توڑ دیا، بعد مدت میرے صدمات نے پہلو بدلا، اور خشک آنکھوں میں سمٹ آیا سمندر جیسے، خشک آنکھوں میں سمٹ آیا سمندر جیسے، یاد آئی ہے یا برسات نے پہلو بدلا، یہ نیا دور ہے رشتوں کو نبھایا کس نے، یہ نیا دور ہے، یہ نیا دور ہے رشتوں کو نبھایا کس نے، بدلے انداز ملاقات، بدلے انداز ملاقات نے پہلو بدلا، ماں نے لکھا ہے دعاؤں سے نصیبہ میرا، ماں نے لکھا ہے دعاؤں سے نصیبہ میرا، میرے بگڑے ہوئے حالات نے پہلو بدلا، وہ یہاں تھا تو ملال غم دنیا کب تھا، وہ یہاں تھا تو ملال غم دنیا کب تھا، اور پھر ارض و سماوات نے پہلو بدلا، شام فرقت کی سحر ہو گئی روتے روتے، شام فرقت کی سحر ہو گئی روتے روتے، رفتہ رفتہ جو خیالات نے پہلو بدلا، زندگی تھک گئی، ہر بات نے پہلو بدلا، وحشت ہجر میں جذبات نے پہلو بدلا، کشمکش نے میرا آئین وفا توڑ دیا، بعد مدت میرے صدمات نے پہلو بدلا، خشک آنکھوں میں سمٹ آیا سمندر جیسے، خشک آنکھوں میں سمٹ آیا سمندر جیسے، یاد آئی ہے یا برسات نے پہلو بدلا، یہ نیا دور ہے رشتوں کو نبھایا کس نے، یہ نیا دور ہے رشتوں کو نبھایا کس نے، بدلے انداز ملاقات نے پہلو بدلا، ماں نے لکھا ہے دعاؤں سے نصیبہ میرا، ماں نے لکھا ہے دعاؤں سے نصیبہ میرا، میرے بگڑے ہوئے حالات نے پہلو بدلا، وہ یہاں تھا تو ملال غم دنیا کب تھا، وہ یہاں تھا، وہ یہاں تھا تو ملال غم دنیا کب تھا، اور پھر ارض و سماوات نے پہلو بدلا، شام فرقت کی سحر ہو گئی روتے روتے، شام فرقت کی سحر ہو گئی روتے روتے، رفتہ رفتہ جو خیالات نے پہلو بدلا، زندگی تھک گئی، ہر بات نے پہلو بدلا، وحشت ہجر میں جذبات نے پہلو بدلا، شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، آج ہمارے عید کی شاعرہ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کا یوم ولادت ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آئیے کلام شاعرہ بزبان شاعرہ پیش کرتے ہیں، محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کی آواز میں انہی کا کلام آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں، محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ۔ اکتا گیا ہے اب تو غمِ زندگی سے دل، اکتا گیا ہے اب تو غمِ زندگی سے دل، اب سایہ چاہیے مجھے دیوار کا سے، لب ہے خاموش چوٹ ہے دل پر، آج ذکر گلاب ہونے دو، زخم سارے نہ دل کے کھل جائیں، بند دل کی کتاب رہنے دو، جاگ جائیں تو حسرتیں ہیں بہت، تو مجھے محو خاک رہنے دو، دنیا بہت فقیر سی لگنے لگی ہمیں،
دنیا بہت فقیر سی لگنے لگی ہمیں جب اس سے میرے ہاتھ کو تھاما نہیں گیا. آپ کی یاد آج بھی صاحب چائے میں زہر گھول دیتی ہے. مفلسی غیرت انسان کو نگل جاتی ہے. مفلسی غیرت انسان کو نگل جاتی ہے. بھوک کو ناچتے دیکھا بھرے بازاروں میں. کہیں تھی آگ کہیں رہ گزر میں کانٹے تھے. کہیں تھی آگ کہیں رہ گزر میں کانٹے تھے. بڑے ہی صبر سے جھیلی مسافت دنیا. کوئی چھپائے تھا خنجر کوئی منافق تھا. بڑے ہی کرب سے گزری رفاقت دنیا. چھین لیتی ہے حسن چہروں کا. چھین لیتی ہے حسن چہروں کا. مفلسی غیر قہوں کی دشمن ہے. بارشوں کی رمجھم میں ایک اداس پرچھائی دل میں بین کرتی ہے. تھک گئی ہوں میں دشت غربت میں. تھک گئی ہوں میں دشت غربت میں. مجھ سے تو اب خوشی کی بات نہ کر. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ. تھک گئی ہوں میں دشت غربت میں. تھک گئی ہوں میں دشت غربت میں. مجھ سے اب تو خوشی کی بات نہ کر. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کا کلام شاعرہ بدوان شاعرہ آپ نے سماعت فرمایا. آج محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کا ماشاءاللہ یوم ولادت ہے. جیتی رہیے محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ اور آپ جملہ باپ بھی جیتتے رہیں. شوکت رفتہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. شوکت رفتہ صاحب ہمارے عہد کے شاعر اور محمد عابد رضا قادری صاحب اس وقت آن لائن ہیں فیس بک پر. ماشاءاللہ سلامت رہیے. معروف ثنا خاں محمد عابد رضا قادری صاحب اور شوکت رفتہ صاحبان جزاک اللہ. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ جن کا آج یوم ولادت ہے. میسنجر سے معذرت, بالکل میسج براہ راست پروگرام میں. میری حیات میں وہ انقلاب جیسا ہے. تابندہ سحر عابدی صاحبہ فرماتی ہیں میری حیات میں وہ انقلاب جیسا ہے اور حرف حرف وہ بوئے گلاب جیسا ہے. میری حیات میں وہ انقلاب جیسا ہے اور حرف حرف وہ بوئے گلاب جیسا ہے. میری کتاب میں اس کا ہی ذکر ملتا ہے. میری کتاب میں اس کا ہی ذکر ملتا ہے. کتاب عمر میں وہ انتصاب جیسا ہے. طواف کوچہ جانا میں خوار ہیں ہم بھی. طواف کوچہ جانا میں خوار ہیں ہم بھی. وہ گرد راہ سفر میں سراب جیسا ہے. ہیں دردناک سی چیخیں دبی ہوئی دل میں. ہیں دردناک سی چیخیں دبی ہوئی دل میں. جو آنکھ نم ہو تو دل شہر آب جیسا ہے.
صدائے جبر پر طاری ہے گہری خاموشی، صدائے جبر پر طاری ہے گہری خاموشی، یہاں گناہ بھی گویا ثواب جیسا ہے۔ گریزاں ہم سے اگر آپ ہیں تو ہم بھی سہی، گریزاں ہم سے اگر آپ ہیں تو ہم بھی سہی، ہمارا دل بھی مکمل حجاب جیسا ہے۔ متاع بزم سخن ہے وہ میرے مصروں میں، متاع بزم سخن ہے وہ میرے مصروں میں، وہ میرے خوابوں میں، وہ میرے خوابوں میں دیرینہ خواب جیسا ہے۔ جو انتظار کی گھڑیاں شمار ہو جائیں، جو انتظار کی گھڑیاں شمار ہو جائیں، یہ درد درد مسلسل عذاب جیسا ہے۔ نہیں ہے فکر کا مرکز یہ صبح و شام سحر، نہیں ہے فکر کا مرکز یہ صبح و شام سحر، ہے وہ حیات کا مرکز نصاب جیسا ہے، میری حیات میں وہ انقلاب جیسا ہے، اور حرف حرف وہ بوئے گلاب جیسا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی قلمی نام ہے، تابندہ سحر عابدی، سحر تخلص فرماتی ہیں آپ کا خاندانی نام سیدہ اعجاز فاطمہ عابدی، سلامت رہیے۔ آج 27 دسمبر آپ کا جنم دن ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ جی ان کے بعد کلام پیش کریں گے جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، ہمارے عہد کے معروف ماہر تعلیم، سینئر معمر شاعر۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی کی ایک اور کلام کی جانب فرمایا کہ اس نے اس طرز محبت سے ہمیں چھوڑا تھا، اس نے اس طرز محبت سے ہمیں چھوڑا تھا، واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا تھا، اس نے اس طرز محبت سے ہمیں چھوڑا تھا، واپسی کا کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا تھا، اس کے جانے سے اداسی نے مناسب کیا، اس کے جانے سے اداسی نے مناسب کیا، ہم نے درویش لبادے کو پھر تنزیب کیا، عین ممکن تھا کہ یہ زخم جگر بھر جاتے، تم کو جانا ہی اگر تھا تو بتا کر جاتے، اور اتنی شدت سے ہمیں یاد اب آیا نہ کرو، ہم تمہیں بھولنا چاہتے ہیں ستایا نہ کرو، یوں تو آزردہ مزاجی کا بھی الزام رہا، جن کو اب چین ہے نہ رات کا آرام رہا، ہم سے جو پوچھو کسی کے نہیں ہو پائیں گے، ایسا لگتا ہے بہت جلد گزر جائیں گے، روگ تنہائی نے تو مار ہی ڈالا ہے سحر، دشت فرقت ہے بھٹکتے ہیں کوئی در ہے نہ گھر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، آج آپ کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں، اور آپ کی بال سے بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان کا خاموش ہو جانا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو سنا کر باتیں بتائیں کہ ہم کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امر اس وقت مزید تکلیف کا باعث بنتا ہے جب لوگ ہمیں سن تو رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں ہماری کیفیت درد و تکلیف کو نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ ایک خوبصورت اور باکمال عورت وہ ہے جس سے آپ دنیا کے ہر موضوع پر بات کر سکیں، لیکن اسے اپنی حدود معلوم ہو،
اور وہ آپ کو حدود بتانے کی ہمت رکھتی ہو، پھر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جاتا کہ آپ صرف اور صرف اس کی عزت کریں۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، چاہے وہ بھروسہ ہو یا مان یا دل۔ احساس تب ہوتا ہے جب مکافات عمل کی صورت میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے، تب انسان کی آنکھوں کے سامنے اپنا کیا ہر فعل آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ دنیا گول ہے۔ سامعین اکرام، 27 دسمبر سن 2024۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، ہمارے عید کی شاعرہ، آج ان کا یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، سیدہ اعجاز فاطمہ عابدی خاندانی نام ہے، قلمی نام ہے تابندہ سحر عابدی صاحبہ۔ فرمایا، کوئی قصہ کوئی کہانی ہے، کوئی قصہ کوئی کہانی ہے، شاعری کیا ہے نوحہ خوانی ہے۔ کوئی قصہ کوئی کہانی ہے، شاعری کیا ہے نوحہ خوانی ہے۔ خواب نگری میں زندگی ہے ہنسی، خواب نگری میں زندگی ہے ہنسی، ہوش آئے تو رائگانی ہے، آہوزاری پہ واہ واہ کرنا، آہوزاری پہ واہ واہ کرنا، یہ سخن پروری پرانی ہے۔ آخری وقت میں کہیں جا کر، آخری وقت میں کہیں جا کر ہم نے اس دل کی بات مانی ہے۔ کیسے کیسے گناہ کر بیٹھے، کیسے کیسے گناہ کر بیٹھے، زندگی تیری مہربانی ہے۔ پھر سے کوہرام سا اٹھا دل میں، پھر سے کوہرام سا اٹھا دل میں، وصل پر ایک غزل سنانی ہے۔ جان پڑ جائے گی کہانی میں، جان پڑ جائے گی کہانی میں، بس رقابت کی بات لانی ہے۔ ظلمت شب میں روشنی کے لیے، ظلمت شب میں روشنی کے لیے، چاند سے چاندنی چرانی ہے۔ کوئی دستک ہوئی ہے دل پر سحر، کوئی دستک ہوئی ہے دل پر سحر، یہ خبر خود سے بھی چھپانی ہے۔ کوئی قصہ کوئی کہانی ہے، شاعری کیا ہے نوحہ خوانی ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ اپنی ایک نظم میں فرماتی ہیں کہ میرے شاعر، مجھے تو نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، میرے شاعر مجھے تو نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا، تھکن بڑھنے لگی جب زندگانی کی، تو میں نے ڈال لی عادت یہ لکھنے اور لکھانے کی۔ قلم سے دوستی لیکن بہت مہنگی پڑی مجھ کو، میرے شاعر، میرے شاعر مجھے تو نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ سمندر کا کنارہ ہو، پرندے چہچہاتے ہوں، ہوا اٹکھیلیاں کرتی کوئی آنچل اڑاتی ہو،
کہیں غم سے کوئی بوجھل کبھی آنسو بہاتا ہو یا پھر وہ مسکراتا ہو. میرے شاعر قلم تھامے کسی احساس کو چھو کر کبھی بے وزن سے مصرے، کبھی غزلیں، کبھی نظمیں بکھر جاتی ہیں کاغذ پر. میرے شاعر مجھے تو نے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، آج ان کا یوم ولادت ہے. اور آپ کون ہیں؟ کیا بات ہے، لاہور میں ہیں آپ. رانا ام لیلہ صاحبہ فرما رہی ہیں لاہور میں باران رحمت. ماشاء اللہ، موسم سرما کی باران رحمت. بہت شکریہ، یہاں کراچی والوں کو آپ نے مطلع فرمایا. بلکہ جہاں تک آواز جا رہی ہے لاہور میں باران رحمت. ماشاء اللہ رانا ام لیلہ صاحبہ، بہت شکریہ. محترمہ تابندہ سحر عابدی بہنا ہماری قلم قبیلے کی، آج ان کا یوم ولادت ہے. کیا کہیں، ان کے یوم ولادت کے موقع پر ان کے چیدہ کلام پیش کیے. اور اب پروفیسر ڈاکٹر سحر انصاری صاحب کا بھی آج ہی یوم ولادت ہے. فرماتی ہیں محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، سنو میرا خیال ہے یہ زندگی وبال ہے. سنو میرا خیال ہے یہ زندگی وبال ہے. عجیب بے رخی سی ہے بڑا خراب حال ہے. عجیب بے رخی سی ہے بڑا خراب حال ہے. نہ گفتگو میں شوخیاں نہ سر رہا نہ تال ہے. محبتوں کی آڑ میں ہوس کا ایک جال ہے. بہار ہے گریز پا دلوں کا خستہ حال ہے. گنوا دیا ہے سوز دل کہ پتھروں سا حال ہے. زمانہ بے مثال ہے اور کسی کی چاہ میں سحر عروج بھی زوال ہے. سنو میرا خیال ہے یہ زندگی وبال ہے. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ ہمارے عہد کی شاعرہ، آج 27 دسمبر دنیا میں تشریف لائیں. ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے. وہ اس وقت آپ حیران ہیں، فراز صاحب بھی تو فرما گئے تھے کہ رات ہم دن میں بھی جلاتے ہیں چراغ. سو رانا ام لیلہ صاحبہ فرما رہی ہیں روشنیوں کا شہر کراچی والے سلامت رہیں. آپ بھی سلامت رہیے، احتیاط برتیے گا. سرد موسم کی باران رحمت ہے، اس میں بھیگنے سے گریز کیجیے گا. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بس دسمبر بھی گیا سمجھیں، اور یہ سن 2024 بھی. آج 27 دسمبر ہے. تھوڑے سے موسیقی کے تڑکے کے ساتھ
آگے بڑھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، 5:20 ہو گئے ہیں. محترمہ تابندہ سار عابدی صاحبہ آج ہماری بہنہ ہیں قلم قبیلے کی، جن کا خاندانی نام سیدہ اعجاز فاطمہ عابدی ہے. ان کے چند اشعار اور پیش کرتے ہیں، اور یہ کراچی میں مقیم ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے حد شعور تک دیکھا، ہم نے حد شعور تک دیکھا، کوئی اپنا نہیں ہے اپنے سوا. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ. اشک یوں ہی ٹپک گئے ہوں گے. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ فرماتی ہیں اشک یوں ہی ٹپک گئے ہوں گے، میری باتوں کو دل پہ مت لینا. اشک یوں ہی ٹپک گئے ہوں گے، میری باتوں کو دل پہ مت لینا. شاعری سچ بولتی ہے. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ فرماتی ہیں کہ برف بالوں پر جم نہ جائے کہیں، برف بالوں پر جم نہ جائے کہیں، تم دسمبر سے پہلے آ جانا. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ. محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ کے یہ چند اشعار ہوتے بڑھتے ہیں آگے. دل بھی سورج کا ہم سفر ٹھہرا، دل بھی سورج کا ہم سفر ٹھہرا، شام ہوتے ہی ڈوب جاتا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. تابندہ سحر عابدی صاحبہ نے فرمایا ہے مزید کہ زندگی ساتھ مانگتی ہے تیرا، زندگی ساتھ مانگتی ہے تیرا، اب بتا کس طرح گزاروں میں. شاعری سچ بولتی ہے. مجھے تلاش نہ کرنا نئے زمانے میں، مجھے تلاش نہ کرنا نئے زمانے میں، گئے دنوں کے زمانے میں جی رہی ہوں میں. شاعری سچ بولتی ہے. تابندہ سحر عابدی صاحبہ.
سلامت رہیں محترمہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ، آج 27 دسمبر آپ کا یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے مشہور و معروف ماہر تعلیم، سینئر معمر شاعر جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب کا بھی ماشاءاللہ آج یوم ولادت ہے۔ سلامت رہیں، سینئر معمر شاعر ہیں جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب کا عکس جمیل، آج ان کا بھی یوم ولادت ہے۔ شہر کراچی میں مقیم ہے آپ، ماشاءاللہ سلامت رہیں سر پروفیسر سحر انصاری صاحب۔ فخر الشعراء، سفیر اردو، استاذ الاساتذہ پروفیسر سحر انصاری صاحب، ستارہ امتیاز اور تمغہ امتیاز۔ یہ ہیں جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، کراچی میں مقیم، مشہور و معروف ماہر تعلیم، عہد حاضر کے معروف سینئر شاعر جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، آپ کے یوم ولادت کے موقع پر آپ کے لیے بھی ہم چھوٹوں کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیے سر۔ 27 دسمبر 1939 اورنگ آباد میں ولادت ہوئی آپ کی۔ آپ کا خاندانی نام انور مقبول انصاری، قلمی نام سحر انصاری۔ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب 27 دسمبر 1939 کو اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی وطن مراد آباد ہے۔ 1950 میں اپنے والدین کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔ 1958 میں گورنمنٹ کالج ناظم آباد سے BSc کرنے کے بعد جامعہ کراچی سے پہلے انگریزی اور پھر اردو میں MA پاس کیا۔ کراچی یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو رہے، بعد ازاں اردو ڈکشنری بورڈ کے سربراہ بھی رہے، اور پروفیسر سحر انصاری صاحب نے انگریزی کے ترجموں کے ذریعے دنیا کی بیشتر زبانوں کا مطالعہ کیا، اور نظم کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا۔ تنقید انہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب کو شعر و ادب کا ذوق اپنے خاندان سے ورثے میں ملا۔ شاعری میں جالب مراد آبادی صاحب کی شاگردی اختیار فرمائی، جو کہ جگر مراد آبادی کے ہم عصر تھے۔ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب کے پاس کتابوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ انہیں مصوریش سے بھی لگاؤ ہے۔ 1976 میں نمود کے نام سے ان کا شعری مجموعہ شائع ہوا۔ اس کے بعد ناسخ حیات اور شاعری کے عنوان سے PhD کے لیے تحقیقی مقالہ لکھا۔ انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ آج پروفیسر سحر انصاری صاحب کا یوم ولادت ہے۔ کراچی میں مقیم سینئر معروف شاعر، ماہر تعلیم پروفیسر سحر انصاری صاحب، سلامت رہیں سر، سلامت رہیں۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب نے فرمایا کہ نہ دوستی سے رہے اور نہ دشمنی سے رہے، نہ دوستی سے رہے اور نہ دشمنی سے رہے، ہمیں تمام گلے اپنی آگہی سے رہے۔ نہ دوستی سے رہے اور نہ دشمنی سے رہے، ہمیں تمام گلے اپنی آگہی سے رہے۔ وہ پاس آئے تو موضوع گفتگو نہ ملے،
وہ پاس آئے تو موضوع گفتگو نہ ملے، وہ لوٹ جائے تو ہر گفتگو اسی سے رہے۔ ہم اپنی راہ چلے، لوگ اپنی راہ چلے، ہم اپنی راہ چلے، لوگ اپنی راہ چلے، یہی سبب ہے کہ ہم سرگراں سبھی سے رہے۔ وہ گردشیں ہیں کہ چھٹ جائیں خود ہی بات سے ہاتھ، وہ گردشیں ہیں کہ چھٹ جائیں خود ہی بات سے ہاتھ، یہ زندگی ہو تو کیا ربط جاں کسی سے رہے۔ کبھی ملا وہ سرے رہ گزر تو ملتے ہی، کبھی ملا وہ سرے رہ گزر تو ملتے ہی، نظر چرانے لگا ہم بھی اجنبی سے رہے۔ اور گداز قلب کہے کوئی یا کہ ہر جائی، گداز قلب کہے کوئی یا کہ ہر جائی، خلوص و درد کے رشتے یہاں سبھی سے رہے۔ نہ دوستی سے رہے اور نہ دشمنی سے رہے، ہمیں تمام گلے اپنی آگہی سے رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، پروفیسر سحر انصاری صاحب، ستارہ امتیاز۔ معروف شاعر، ادیب، نقاد، ماہر تعلیم، متعدد ادبی، سماجی اور فلاحی تنظیموں کے سرپرست، سابق چیئرمین شعبہ اردو جامعہ کراچی، سابق ممبر گورننگ باڈی آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، مشیر علمی اور ادبی امور اور خازن انجمن ترقی اردو پاکستان، سرپرست اعلیٰ اردو لٹریری ایسوسی ایشن انٹرنیشنل برائے سن 2019-2020۔ آپ کے مجموعہ جات میں پہلا مجموعہ نمود، دوسری بات کتاب ہے خدا سے بات کرتے ہیں، اور کلیات ان کا سواد سخن کے نام سے منظر عام پر آیا۔ اردو کے معروف شاعر، ادیب، نقاد اور ماہر تعلیم، 27 دسمبر 1939 اور بعض روایتوں میں 1941 اورنگ آباد دکن میں پیدا ہوئے۔ 1973 میں بلوچستان یونیورسٹی سے بطور استاد اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا آغاز فرمایا۔ اس کے بعد جامعہ کراچی کے شعبہ تدریس سے وابستہ ہوئے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی علمی اور ادبی خدمات کے اعتراف میں سن 2015 میں ستارہ امتیاز ملا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ آج 27 دسمبر آپ یوم ولادت ہے۔ فرمایا کہ کسی بھی زخم کا دل پر اثر نہ تھا کوئی، کسی بھی زخم کا دل پر اثر نہ تھا کوئی، یہ بات جب کی ہے جب چارہ گر نہ تھا کوئی۔ کسی بھی زخم کا دل پر اثر نہ تھا کوئی، یہ بات جب کی ہے جب چارہ گر نہ تھا کوئی۔ کسی سے رنگ افق ہی کی بات کر لیتے، کسی سے رنگ افق ہی کی بات کر لیتے، اب اس قدر بھی یہاں معتبر نہ تھا کوئی۔ بنائے جاؤں کسی اور کے بھی نقش قدم، بنائے جاؤں کسی اور کے بھی نقش قدم، یہ کیوں کہوں کہ میرا ہم سفر نہ تھا کوئی۔ گزر گئے تیرے کوچے سے اجنبی کی طرح، گزر گئے تیرے کوچے سے اجنبی کی طرح، کہ ہم سے سلسلہ بام و در نہ تھا کوئی۔ جسے گزار گئے ہم بڑے ہنر کے ساتھ، جسے گزار گئے ہم بڑے ہنر کے ساتھ، وہ زندگی تھی ہماری، ہنر نہ تھا کوئی۔ عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، ہائے ہائے، عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی۔ واہ واہ واہ۔ عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی۔ ہجوم شہر میں شامل رہا اور اس کے بعد
ہجوم شہر میں شامل رہا اور اس کے بعد سحر ادھر بھی گیا میں جدھر نہ تھا کوئی، کسی بھی زخم کا دل پر اثر نہ تھا کوئی، یہ بات جب کی ہے جب چارہ گر نہ تھا کوئی۔ عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل، کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب سلامت رہیے۔ محسوس کیوں نہ ہو مجھے بیگانگی بہت، محسوس کیوں نہ ہو مجھے بیگانگی بہت، میں بھی تو اس دیار میں ہوں اجنبی بہت۔ آسان نہیں ہے کشمکش ذات کا سفر، آسان نہیں ہے کشمکش ذات کا سفر، ہے آگہی کے بعد غم آگہی بہت۔ ہر شخص پرخلوص ہے، ہر شخص با وفا، ہر شخص پرخلوص ہے، ہر شخص با وفا، آتی ہے اپنی سادہ دلی پر ہنسی بہت۔ ہر شخص پرخلوص ہے، ہر شخص با وفا، آتی ہے اپنی سادہ دلی پر ہنسی بہت۔ اس وضع احتیاط کی زنجیر کے لیے، اس وضع احتیاط کی زنجیر کے لیے، میں نے بھی کی ہے شہر میں آوارگی بہت۔ اور مستانہ وار وادی غم طے کرو سحر، مستانہ وار وادی غم طے کرو سحر، باقی ہیں زندگی کے تقاضے ابھی بہت۔ محسوس کیوں نہ ہو مجھے بیگانگی بہت، میں بھی تو اس دیار میں ہوں اجنبی بہت۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب سلامت رہیں، ماہر تعلیم، نقاد، شاعر، اور آپ بھی سلامت رہیے۔ آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ محمد بنارس خان آوان صاحب سجیلے، اور آپ احباب کا بھی بہت شکریہ۔ محترمہ رانا ام لیلہ صاحبہ، محترمہ فروز رضوی صاحبہ، جناب حیدر چاچڑ سائیں مجھے لکھ تھوڑا سجیلے حیدر چاچڑ صاحب، جناب جمیل قمر صاحب، جناب شوکت رفتہ صاحب، اور سابق سجیلے آفیسر جناب ظفر باجوہ صاحب سیالکوٹ سے، ہمارے عہد کے شاعر اقبال ثاقب صاحب، اور پڑوس سے استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند عظمت باری بھائی بہت شکریہ، اطہر صاحب بہت شکریہ، ابراہیم عابدی نوجوان شاعر ابراہیم شوبی بہت شکریہ، جزاک اللہ، ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی بہت شکریہ، سیدہ سعدیہ کاظمی صاحبہ، میاں وقاص صاحب، سید فرخ علی صاحب، سجیلے جمشید ایوب بیگ صاحب، ابن عظیم فاطمی صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ جملہ احباب کا سلامت رہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سرتاج احمد حسن زئی صاحب، یوسف عابدی صاحب، کاوش کاظمی صاحب، اور زین خان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جیتے رہیں۔ نجف رسول خان صاحب، پنجاب ٹریفک پولیس کے سجیلے نجف رسول خان صاحب بہت شکریہ۔ ساحل حنیف صاحب بہت شکریہ۔ سلیم شہزاد بھائی بہت شکریہ۔ اقبال شاہ صاحب، کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ شیف اقبال صاحب، سید فیاض الحسن صاحب بہت شکریہ۔ حنیف عابد صاحب، عباس ممتاز صاحب، مقصود اختر صاحب، اور سب انسپکٹر راحت حسین صاحب، اور اے ایس آئی عبدالجبار سمرو سائیں مجھے لکھ تھوڑا بہت شکریہ۔ آپ جملہ احباب جیتے رہیں، اور سجیلے محمد بنارس خان آوان صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔
آئیے کلام شاعر و زبان شاعر پیش کرتے ہیں پروفیسر سحر انصاری صاحب، آپ کی خدمت میں کلام شاعر و زبان شاعر پیش کیا جاتا ہے. سماعت فرمائیے پروفیسر سحر انصاری صاحب، کراچی میں مقیم ہمارے ماہر تعلیم، سینئر شاعر و نقاد، جن کا آج یوم ولادت ہے. سلامت رہیں. بسط خلوص بسط احترام لکھتے ہیں. واہ، بسط خلوص بسط خلوص احترام لکھتے ہیں. بسط احترام بہت لکھتے ہیں. بسط احترام لکھتے ہیں. غم حسین علیہ السلام لکھتے ہیں. واہ 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 بھائی واہ واہ. بسط خلوص بسط احترام لکھتے ہیں. غم حسین علیہ السلام لکھتے ہیں. رہیں گے حشر کے دن تک اسی طرح قائم. واہ. رہیں گے حشر کے دن تک اسی طرح قائم. وہ فیصلے جو لہو سے امام لکھتے ہیں. کیا بات ہے. واہ 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 سار بھائی واہ واہ واہ. رہیں گے حشر کے دن تک اسی طرح قائم. وہ فیصلے جو لہو سے امام لکھتے ہیں. ہے کربلا جسے مولا نے خود پسند کیا. واہ. ہے کربلا جسے مولا نے خود پسند کیا. یہاں سے کوچ کو ان کے قیام لکھتے ہیں. واہ واہ واہ. یہ کربلا جسے مولا نے خود پسند کیا. یہاں سے کوچ کو ان کے قیام لکھتے ہیں. واہ. اور بدل ہی جاتی ہے قسمت مثال حر ان کی. واہ. بدل ہی جاتی ہے قسمت مثال حر ان کی. جو خود کو آل ابا کا غلام لکھتے ہیں. واہ 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 بھائی واہ واہ واہ. بدل ہی جاتی ہے قسمت مثال حر ان کی. واہ. جو خود کو آل ابا کا غلام لکھتے ہیں. مقام قاسم و عباس و اکبر و اصغر. واہ. مقام قاسم و عباس و اکبر و اصغر بطرز خاص برائے عوام لکھتے ہیں. واہ 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 بھائی واہ سار بھائی واہ. مقام قاسم و عباس و اکبر و اصغر بطرز خاص برائے عوام لکھتے ہیں. اور اداسی ہوتی ہے اس درجے 10 محرم کو. واہ. اداسی ہوتی ہے اس درجے 10 محرم کو بے شک بے شک. کہ ہم تو صبح کو بھی مثل شام لکھتے کیا ہیں. بات ہے کیا بات ہے سار بھائی واہ واہ. کیا اچھا استعمال ہے. واہ 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 واہ. اداسی ہوتی ہے اس درجے 10 محرم کو کہ ہم تو صبح کو بھی مثل شام لکھتے ہیں. واہ واہ. اور ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ زور بیاں. کیا بات ہے. واہ. ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں نہ زور بیاں. ہم اپنے دیدہ تر سے سلام لکھتے کیا ہیں. بات ہے کیا بات ہے سار بھائی واہ 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 واہ. ہمارے پاس نہ الفاظ ہیں واہ. نہ زور بیاں. ہم اپنے دیدہ تر سے سلام لکھتے ہیں. بسط خلوص بسط احترام لکھتے ہیں. غم حسین علیہ السلام لکھتے کیا ہیں. بات ہے سار بھائی کیا بات ہے. واہ. اداسی ہوتی ہے اس درجہ 10 محرم کو واہ. کہ ہم تو صبح کو بھی مثل شام لکھتے ہیں. واہ واہ واہ. اور سبحان اللہ. جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، 5 اگست سن 2024 کا یہ کلپ آپ نے سماعت فرمایا. شاعری سچ بولتی ہے. سلامت رہیں پروفیسر سحر انصاری سر. پروفیسر سحر انصاری صاحب نے ایک جگہ اور کیا فرمایا، سماعت فرمائیے. غزل کے کچھ اشعار. بہت قریب. گلو سمن سے بھی رشتے قرار جا کے ہیں. گلو سمن سے بھی رشتے قرار جا کے ہیں. بہت فریب یہاں عمر رائے گاہ کے ہیں. بہت فریب یہاں عمر رائے گاہ کے ہیں. نہیں ہے کوئی بھی منزل اگر میری منزل.
نہیں ہے کوئی بھی منزل اگر میری منزل، تو پھر یہ پاؤں تلے راستے کہاں کے ہیں؟ قمر سے دیکھ طلوع زمیں کا نظارہ، قمر سے دیکھ طلوع زمیں کا نظارہ، نگاہ پر تو بہت عرض آسماں کے ہیں۔ نظر نظر میں یہاں پھر رہی ہے تعبیریں، کچھ اور خواب مگر چشم پاسباں کے ہیں۔ یہ کس نے پھر میری تحریر سے خطاب کیا، یہ کس نے پھر میری تحریر سے خطاب کیا، کہ ہر حرف میں انداز رازداں کے ہیں۔ اداس جس نے رکھا ہے تمہاری آنکھوں کو، اسیر ہم بھی اسی خواب رائے گاں کے ہیں۔ اداس جس نے رکھا ہے تمہاری آنکھوں کو، اسیر ہم بھی اسی خواب رائے گاں کے ہیں۔ میرا نصیب سحر قتل گاہ شب ہی سہی، میرے لہو میں ستارے تو کہکشاں کے ہیں۔ بہت فریب یہاں عمر رائے گاہ کے ہیں۔ بہت فریب یہاں عمر رائے گاں کے ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب، جن کا ماشاءاللہ آج یوم ولادت ہے، سلامت رہیں سر۔ آپ نے فرمایا ایک کلام ہے پروفیسر سحر انصاری صاحب نے کہ کہیں وہ چہرے زیبا نظر نہیں آیا، کہیں وہ چہرے زیبا نظر نہیں آیا، گیا وہ شخص تو پھر لوٹ کر نہیں آیا، کہیں وہ چہرے زیبا نظر نہیں آیا، کہیں وہ گیا وہ شخص تو پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ کہوں تو کس سے کہوں آ کے اب سرے منزل، کہوں تو کس سے کہوں آ کے اب سرے منزل، سفر تمام ہوا ہم سفر نہیں آیا۔ میں وہ مسافر دشت غم محبت ہوں، میں وہ مسافر دشت غم محبت ہوں، جو گھر پہنچ کے بھی سوچے کہ گھر نہیں آیا۔ کبھی کوئی تیرے وعدوں کا تذکرہ چھیڑے، کبھی کوئی تیرے وعدوں کا تذکرہ چھیڑے، تو کیا کہوں کہ کوئی نامہ بر نہیں آیا۔ پھر ایک خواب وفا بھر رہا ہے آنکھوں میں، پھر ایک خواب وفا بھر رہا ہے آنکھوں میں، یہ رنگ ہجر کی شب جاگ کر نہیں آیا۔ میرے لہو کو میری خاک ناگزیر کو دیکھ، میرے لہو کو میری خاک ناگزیر کو دیکھ، یوں ہی سلیقہ عرض ہنر نہیں آیا۔ نہ جانے ضبط کے ہاتھوں سحر پہ کیا گزری، نہ جانے ضبط کے ہاتھوں سحر پر کیا گزری، بہت دنوں سے وہ آشفتہ سر نہیں آیا۔ کہیں وہ چہرے زیبا نظر نہیں آیا، گیا وہ شخص تو پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب، سلامت رہیں سر۔ آج آپ کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں سر قلم قبیلے کی جانب سے، قلم قبیلے کے تمام افراد کی جانب سے، آپ کے چاہنے والوں کی جانب سے، ہماری جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں۔ سلامت رہیں پروفیسر سحر انصاری صاحب۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آداب غم کا پاس کیا، ہم نے آداب غم کا پاس کیا، نقد جاں کو زیاں قیاس کیا،
ہم نے آداب غم کا پاس کیا، نقد جاں کو زیاں قیاس کیا، زیست کے تجربات کا ہم نے مثل آئینہ انعکاس کیا، خبر آگہی کے پردے میں عمر بھر ماتم حواس کیا، تہمت شعلہ زباں لے کر صورت زخم التماس کیا، کیسے ایک لفظ میں بیاں کر دوں دل کو کس بات نے اداس کیا، آ گیا جب سلیقہ تعمیر قصر ہستی کو بے اساس کیا، اور کیوں سحر تم نے اپنے صحرا کو موج دریا سے روشناس کیا، ہم نے آداب غم کا پاس کیا، نقد جاں کو زیاں قیاس کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب پروفیسر سحر انصاری صاحب۔ ارے ماشاءاللہ جناب عارف شیخ عارف صاحب، سر آپ بھی سلامت رہیے، سرسبز و شاداب رہیے، دعاؤں سے نوازا، جزاک اللہ۔ عارف شیخ عارف صاحب ہمارے کراچی میں مقیم معروف شاعر، سلامت رہیے سر۔ بنارس خان آوان صاحب ہمارے سجیلے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ عارف شیخ عارف صاحب کراچی میں مقیم ہمارے شاعر، آپ غالباً سکھر میں پیدا ہوئے تھے اور کراچی میں ہیں، ماشاءاللہ، سلامت رہے۔ اور آج آپ کے رفیق سفر جو کہ 20 برس قبل دار فانی سے دار باقی کو روانہ ہو گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور آپ کو اور تمام لبائقین کو صبر و استقامت عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ 20ویں برسی ہے آپ کے رفیق سفر کی آج۔ جناب عارف شیخ عارف صاحب کراچی میں مقیم شاعر فرماتے ہیں، تو اگر روٹھ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہر جتن میں نے کیا تجھ کو منانے کے لیے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ اور کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔